ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات یعنی جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، اور ان کے معانی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ، ان کا معنی مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، انتہائی حکمت والی کتاب کی۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ انتہائی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدا یہ ہدایت ہیں، ورحمہ اور پھر رحمت ہیں، للمحسنین نیکوکاروں کے لیے۔ یعنی اللہ پاک کا یہ کلام ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ہدایت اور رحمت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت یعنی یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ کلام اللہ کی یہ آیات سیدھا راستہ دکھاتی ہیں، لہذا ہدایت ہیں۔ پھر جب بندہ اس ہدایت پہ چلتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت انسان پہ آتی ہے، لہذا سیدھا راستہ دکھاتی ہیں اور اس سیدھے راستے پہ چلنے والے پر پھر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ہدی و رحمہ، ہدایت ہیں یہ آیات اور رحمت ہیں، باعث رحمت ہیں، للمحسنین نیکوکاروں کے لیے۔ الذین جو یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون اور دیتے ہیں، الزکاۃ زکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت پر، ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی نیکوکاروں کی تین بڑی صفات، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک سو یہ لوگ، علی ہدی سیدھے راستے پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی جب دیکھو کہ لوگ ان صفات پہ پورا اتر رہے ہیں تو سمجھو کہ ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوئی ہے، انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ اولئک علی ہدی، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم عموماً جب کامیابی کا لفظ بولتا ہے تو اس سے مراد آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، اس سے آخرت کی کامیابی، اس لیے کہ دنیا کی کامیابی ایک وقتی اور عارضی چیز ہوتی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کئی جگہوں پر پڑھا ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور من الناس لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہے جو یشتری خریدتا ہے، جو خریدتا ہے، لہو الحدیث لہو الحدیث جو لہو الحدیث خریدتا ہے، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ
لوگوں کو اللہ کی راہ سے، لیضل تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، بغیر علم جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو لہو الحدیث خریدتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے، بغیر علم جہالت کی وجہ سے، وَيَتَّخِذَهَا اور وہ اللہ کے راستے کا بناتا ہے، ہزوا مذاق، اور وہ اللہ کے راستے کا مذاق بناتا ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں، میں نے کرنا ہے اس کا۔ یہ جو اگلی 2-3 آیات ہیں یہ تھوڑی سی توجہ طلب ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ہے اس کے پس منظر میں یہ آیات نازل فرمائی۔ ہوا یہ کہ جب کفار مسلمانوں اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور آپ کی جو دعوت تھی اسلام کی دعوت اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی سی کوششیں کر رہے تھے، چنانچہ کبھی کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کاہن ہیں، کبھی کہتے شاعر ہیں، کبھی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ جھوٹ کی نسبت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کبھی کچھ۔ ان میں ایک شخص تھا نسبتاً پڑھا لکھا، نضر بن حارث اس کا نام تھا۔ اس نے نا ایک دن سب کو بٹھایا اور کہنے لگا کہ جس طرح تم کر رہے ہو نا بات نہیں بننے والی۔ تم کہتے ہو کاہن ہے، یار وہ جو کلام لے کے آ رہے ہیں نا وہ عام آدمی بھی دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ کہانت کچھ اور چیز ہوتی ہے اور یہ کچھ اور چیز ہے۔ تم کہتے ہو شاعر ہے، تو اس کے انداز، اس کی گفتگو اور اس کے کلام میں اور شعر و شاعری میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ارے سارا عرب اس کو جانتا ہے، سچا انسان ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سو یہ جو طریقہ تم کر رہے ہو نا اس سے نہیں بات بننے والی، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت متاثر نہیں ہونے والی، ختم نہیں ہونے والی، اس کے لیے کچھ اور پلان کرنا پڑے گا۔ تو پھر باقیوں نے کہا اچھا پھر تو ہی بتا کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا میں نا کچھ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ بیرونی سفر پہ جانا تھا، روانہ ہو گیا۔ واپسی پہ جب وہ آیا نا تو واپسی پہ وہ اپنے ساتھ بہت سارے دنیا کے بادشاہوں کے قصے، کہانیاں، اس قسم کی کتابیں اٹھا لایا، ساتھ ساتھ بہت ساری وہ اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی نا گانے بجانے والی، آج کل ان کو آپ جی وہی، ہاں جی وہی، آج کل آپ وہی کہتے ہیں نا، اس زمانے میں گانے بجانے والی لونڈیاں ہوتی تھی، مل جاتی تھیں، تو ساتھ گانے بجانے کے آلات وہ بھی لے آیا۔ کہنے لگا اب یہ ہے کہ ان کو پھیلا دیں، اس کو نا ان کو پورے علاقے میں پھیلا دیں۔ یہ وہ قرآن سنائے نا تو اپنی کتاب سنائے، ہم لوگوں کو ہی دیکھنا، یہ ہمارے پاس بھی بڑے شاندار قصے کہانیاں ہیں۔ اور پھر کہیں کہیں یہ جو ہے نا ناچ گانے کی محفلیں، شراب، یہ سب لگائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ وہاں سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہاں سے ہٹ کر لوگ یہاں متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب ان کو ناچ گانا بھی ملے گا، عورتیں بھی ملیں گی، اور ان کو شراب بھی ملے گی اور قصے کہانیاں بھی ملیں گے، تو وہاں تو مزہ نہیں رہنا، تو مزہ سارا ادھر ہوگا، تو سارے اس طرف پلٹ آئیں گے۔ لہذا یہ ایک بہترین تدبیر ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن یشتری جو خرید لایا ہے، لہو الحدیث، اب آپ کو لہو الحدیث سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو لہو الحدیث
کھیل تماشا، جو بےہودگی کے آلات، جو گمراہی کے آلات خرید لایا ہے. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کی راہ سے، بغیر علم، حالانکہ یہ جاہل ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور جو اللہ کا راستہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک، تو یہ جو لوگ ہیں، لہم، ایسے لوگوں کے لیے، عذاب مہین، ذلیل کر کے رکھ دینے والا عذاب ہے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کر کے رکھ دینے والا عذاب ہے. آپ مسلم حکمرانوں کو دیکھیے، عرصہ دراز ہو گیا ہے، مجموعی طور پر انہوں نے جو اپنی قومیں ہیں مسلم حکمران، انہوں نے اپنی قوموں کو لہو الحدیث میں مبتلا کر رکھا ہے، تاکہ جو قوموں کی اصل منزل اور مقصد ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، دھیان ہی نہ ہو. ابھی کچھ عرصے کے بعد میرا خیال ہے وہ کرکٹ کے میلے بھی لگ رہے ہیں اور بڑے بڑے ٹورنامنٹ آ رہے ہیں، پوری قوم پاگل ہو کے اس طرف لگا دی جائے گی. اینڈ پہ کیا ہوا جی؟ ہار کے گھر واپس آ گئے، جیت کے بھی آ جائیں، پھر بھی یہ لہو الحدیث ہے، نہ وہ ہمارا مقصد ہے، نہ وہ ہماری منزل ہے. لیکن کیا ہے، ایک 15-20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے سب کو پاگل بنا کے رکھا گیا. پھر کوئی اور تماشا اس طرح لگا دیا جائے گا، قوم اس تماشے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ ہیں وہ لوگ جو لہو الحدیث یعنی ایسی بےہودہ باتیں، بےہودہ کام، بےہودہ چیزیں لوگوں کے درمیان لاتے ہیں، اور جس کا مقصد ان کو اصل مقصد سے ہٹانا ہے. اور یقینی بات ہے جن دنوں میں ایسے ٹورنامنٹ یا جن دنوں کے اندر ایسے تماشے چلتے ہیں، پھر نماز گئی، پھر قرآن گیا، پھر ذکر گیا، پھر بےہودگی ہے، پھر ہلڑ بازی ہے، پھر طوفان بدتمیزی ہے، اور پھر سب کچھ ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ذلیل کر کے رکھ دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا، اور جب، تتلا، تلاوت کی جاتی ہے، علیہ، اس شخص پر، آیاتنا، ہماری آیات. وَإِذَا تتلا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ، ایسے شخص پر، آیاتنا، ہماری آیات، واللہ، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، کأن، جیسے، لم یسمعھا، جیسے اس نے ان کو سنا ہی نہیں ہے. کأن لم یسمعھا، ایسے جیسے اس نے ان کو سنا ہی نہیں ہے. کأن، گویا کہ، فی اذنیہ، اس کے کانوں میں، وقرا، کوئی بوجھ ہے یا اس کے کان بہرے ہیں، ایسے جیسے اس کے کان بہرے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر کے چل پڑتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے ان کو سنا ہی نہ ہو، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کے کان بہرے ہیں. فَبَشِّرْهُ، آپ اس کو خوشخبری سنا دیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. ان، بے شک، الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے. ان الذین آمنو، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا، اور انہوں نے کام کیے، الصالحات، نیک، اور انہوں نے نیک کام کیے. نماز، ایمان لائے اور پھر نیک کام کیے. نیک وہ تمام کام جن کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، وہ سب عامل الصالحات، وہ سب اعمال صالحہ ہیں. چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو،
چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ والدین کی خدمت کی صورت میں ہو، چاہے وہ شادی اور نکاح کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ دعوت کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ جہاد کی صورت کے اندر ہو، یہ سب اعمال صالحہ ہیں جن کے کرنے کا اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم، تو ایسے لوگوں کے لیے جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں والی جنت ہیں، خالدین، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان جنتوں میں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا، سچا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو، اور اللہ تعالی العزیز، انتہائی غالب ہیں، الحکیم، انتہائی حکمت والے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالی انتہائی غالب، انتہائی حکمت والے ہیں۔ خلق، اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، خلق السماوات، اللہ تعالی نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، اور تم دیکھتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا فرمایا، وَأَلْقَى، اور اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، ان تمید، کہ کہیں وہ ڈگمگانے نہ لگیں، بکم، تمہیں لے کر، کہیں وہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگیں۔ زمین پانی کے اوپر بچھائی گئی ہے، جب پانی پہ بچھائی گئی تو ظاہر پانی کے اوپر ہونے کی وجہ سے زمین ہمہ وقت حرکت میں رہتی تھی، اگر زمین ایسے رہتی تو انسان کا اس پر رہنا ممکن نہیں تھا۔ دیکھیں نا، ذرا سا زلزلہ آتا ہے، ذرا سا، بہت معمولی سا ہوتا ہے یہ، تو دنیا یوں لگتا ہے کہ تباہ ہو گئی، اور ہو بھی جاتا ہے نقصان، بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا رہتا تو نہ کوئی انسان کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا، تو اللہ نے پھر اوپر پہاڑ رکھ دیے، اور پہاڑوں کو صرف رکھا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے شامخات ان کو گاڑ دیا ہے زمین کے اندر، جیسے کسی چیز کو فکس کر دیا جاتا ہے نا، فٹ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ نے پہاڑوں کو، اب کیا ہے، زمین حرکت بالکل پرسکون ہو گئی۔ اور وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں وہ تمہیں لے کے ڈاماڈول نہ ہوتے رہیں، وَبَثَّ، اور اللہ نے پھیلائے، فیہا، اس زمین میں، من کل دابہ، ہر طرح کے جاندار، اور اس زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، اور ہم نے آسمان سے پانی، بارش برسائی، فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگائے، فیہا، اس زمین میں، من کلی، ہر چیز کے، زوجن کریم، بہترین، عمدہ اور نفیس چیزیں، ہر طرح کی عمدہ اور نفیس چیزیں پھر ہم نے اس زمین سے اگائیں، کریم، نفیس، عمدہ، بہترین، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر ہم نے اس زمین میں ہر طرح کی عمدہ، بہترین، نفیس چیزیں پیدا کی۔ تو اس آیت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا فرمائے اور زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، زمین پر سکون ہو جائے، زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، آسمان سے بارش برسائی، اس کے ذریعے زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی۔ ھذا خلق اللہ، ھذا، یہ، خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَرُونِي، ذرا مجھے دکھاؤ،
ماذا خلق، کیا پیدا کیا، الذین، ان لوگوں نے یا انہوں نے، من دونہ، جو اللہ کے سوا ہے. یہ تو اللہ نے پیدا کیا، مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا جن کو تم خدا کہتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو معبود سمجھتے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا. انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ بل، حقیقت یہ ہے، الظالمون، یہ ظالم، فی ضلال مبین، بڑی واضح گمراہی میں پڑے ہوئے، کھلی اور واضح گمراہی میں پڑے ہوئے کہ جو اصل خالق ہے اس کو چھوڑ کر وہ مخلوق کے آگے جھکے ہوئے. بس یہاں تک.